بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ سامعین کرام، دین فطرت ہے، اور فطرت کے تقاضوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بندے کا پاکیزہ ہونا، پاک ہونا، کیونکہ رب تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور پاک کلمات ہی اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک دین میں، آپ کی شریعت مطہرہ میں، جہاں دیگر باتوں پر زور دیا گیا تو اس میں سے ایک چیز طہارت اور پاکیزگی ہے۔ طہارت اور پاکیزگی میں ہمارا بدن شامل ہے، ہمارا لباس، اور پھر نماز کے حوالے سے اگر دیکھیں تو نماز میں 3 باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جس مقام پر ہم نماز پڑھیں گے اس جگہ کا پاک ہونا۔ غرض یہ کہ طہارت اور پاکیزگی کے اس موضوع پر مزید بھی کلام کیا جا سکتا ہے۔ سر دست ہم موئے زیر ناف سے متعلق گفتگو کریں گے کہ جسم کے غیر ضروری بال جو بغلوں کے ہوتے ہیں یا ناف سے نیچے شرمگاہ تک کے جو بال ہوتے ہیں، ان کی صفائی سے متعلق کچھ مختصر احکام، اور ان کی مدت کہ کتنے مدت میں ان کو دور کر دینا چاہیے اور انہیں کیسے صاف کرنا چاہیے۔ سنت سے تو یہی ثابت ہے کہ بغلوں کے بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکھاڑ لیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص اسے ریزر کے ذریعے سے، بلیڈ کے ذریعے سے صاف کرتا ہے تو بھی درست ہے، یا پھر مارکیٹ میں کریم یا اس کے کچھ پاؤڈر وغیرہ آتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ان بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہے کہ وہ پاؤڈر یا کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریزر کا استعمال نہ کریں، اس سے ان کی اسکن اور جلد میں سختی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کو اس کی حاجت ہو تو اگر وہ کر لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ناف سے لے کر بڑے جو شرمگاہ ہے وہاں تک اور اس کے آس پاس کے جتنا ایریا ہے، یہاں کے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کافی وقت تک تشریف نہیں لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، پوچھا ان سے کہ آپ کافی وقت ہوا حاضر نہیں ہوئے، تو وہ کہنے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ جو اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں تو فرشتے ان کے قریب نہیں آتے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جلد سے جلد ان امور کو حل کرنا چاہیے۔ اب اس کی مدت کیا ہے؟ یوں تو سنت سے یہ ثابت ہے کہ 15 دن کے اندر ان غیر ضروری بالوں کو دور کر لیا جائے، اور شریعت مطہرہ نے اس کی جو آخری حد بیان کی ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے اندر ان غیر ضروری بالوں کو دور کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اگر 40 دن سے ابو ہو جائے، گزر جائے، تو پھر وہ شخص گناہگار ہوتا ہے، اب اس کا اس طرح سے معاملہ مکروہ تحریمی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں دیگر اپنی جسمانی اور لباس کی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھتے ہیں، تو وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ بغلوں کے اور زیر ناف بالوں کو بھی جو ہے وقت پر
صاف کر لیا جائے، انہیں دور کر لیا جائے، تاکہ عبادت کا سرور اور لذت حاصل ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے طفیل ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما